لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ڈرامے کرتے ہیں جے سالک صاحب. بالکل کرنے چاہیے. عمران خان کو اب موقع نہ دیا جائے. اوکے, نواز شریف اچھا تھا؟ نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ وہ اچھا تھا. پرویز مشرف اچھا تھا؟ نہیں, کوئی نہیں اچھا تھا. جو بھی آئے حکمران آج تک کوئی بھی اچھا نہیں آیا, کیونکہ غریبوں میں آپ ان کے وفاقی وزیر رہے ہیں اور ان کی جھنڈے لے کے پھرتے ہم جھنڈے لے کے کتنے منافقت کر رہے ہیں کہ ایک طرف کہہ رہے شو ہینڈ اور جو مینورٹی ہے اس کو نشستوں کو سلیکشن سے لے رہی ہے. کیسے منافق لوگ ہیں. مولانا شرانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے, اس کی کمائی آپ کھا رہے ہیں, سارے بجٹ میں شامل کر رہے ہیں, پورا بجٹ حرام کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین. ایک شخصیت آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں, ان کے تعارف کی ہمیں ضرورت نہیں. جے سالک, سابق وفاقی وزیر. السلام علیکم سر. سر, آپ اب پاکستان کی محبت کا بہت دم بھرا کرتے تھے لیکن بالکل امریکہ کے ہو کے رہ گئے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, میں تو امریکہ گیا تھا, میں 3 سال ہوئے ہیں اور میری کتاب وہاں پر پرنٹ ہوئی تھی اور پیس جرنی, تو میں اس کے افتتاح کے لیے گیا تھا, تو میں پھر واپس آیا. اچھا, لوگ آپ کے بارے میں, جس طرح آج آپ نے ایک بوری کا کرتا پہنا ہوا ہے, یہ واشنگٹن میں بھی پہنتا تھا, وہاں پہنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں, یقیناً ہمیں آپ کی اس پہ شک نہیں ہے, کہ ڈرامے کرتے ہیں جے سالک صاحب. بالکل کرنے چاہیے, کیونکہ ڈرامہ بیسیکلی جو ڈرامہ ہے جنانی کا لفظ ہے, ڈائلاگ ود ڈیلیوری ود امپریشن, یعنی جو کہنا وہ کر کے دکھانا. صحیح, یہ ڈرامہ کہتے ہیں. اوکے. اچھا, ابھی جو حکومت چل رہی ہے عمران خان کی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بہت ساری حکومتیں دیکھی. میں نے ایوب خان سے لے کے جی بھٹو صاحب کی حکومت دیکھی, سب کی حکومتیں دیکھی, نواز شریف وغیرہ, مشرف صاحب بھی, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی 3 سال کے بعد میں آیا ہوں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ موقع نہ دیا جائے. 3 سال کے بعد آئے, یقین جانیں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں نیوٹرل ہوں. آپ کو پتہ ہے میں بغیر کسی پارٹی کے 45 سال سے خدمت کی, 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا, وفاقی وزیر بنا, نوبل پیس پرائز کے لیے آفیشلی نامینیٹ ہوں. 20 کروڑ مسلمانوں میں, اور ایک ان زمین نہیں, کرپشن نہیں, پلاٹ نہیں, قرضہ نہیں, لوٹ مار نہیں, اسلحہ لائسنس نہیں, شراب پرمٹ نہیں. شراب پرمٹ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیڈر جو ہیں وہ شراب کے پرمٹ لے کے یا یا شوگر ملوں کے پرمٹ لے کے بزنس کرتے ہیں. صحیح, تو خدا کا شکر ہے. آنسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اب موقع نہ دیا جائے, کیونکہ اس سے زیادہ اگر ملک یعنی پھر سنبھالا نہیں جائے گا. جو ادارے تباہ ہو چکے, کوئی ادارہ تباہ ہوا سارے تقریباً, یعنی آپ سب سے بڑی بات یہ ہوتا ہے کہ سب سے جو آپ نے اگر کسی ملک کی ترقی کا اندازہ لگانا نا, تو اس کے یعنی اس کے جو ہوتے ہیں نا لوگ, لیبر جو ہوتی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے. اوکے, نواز شریف اچھا تھا؟ نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ وہ اچھا تھا. پرویز مشرف اچھا تھا؟ نہیں, کوئی نہیں اچھا تھا. جو بھی آئے حکمران آج تک کوئی بھی اچھا نہیں آیا, کیونکہ غریبوں میں آپ ان کے وفاقی وزیر رہے ہیں اور ان کی جھنڈے لے کے پھرتے. ہاں, میں جھنڈے لے کے, اس وقت میں نے خاکی لباس پہنا ہوا تھا, میرے شیشے دروازے کھلے ہوئے تھے. گن مین کو چپڑاسی کلرک بنا دیا, چپڑاسی کو میں نے صاحب کا درجہ دے دیا تھا. میری وزارت میں تلاوت قرآن پاک ہوا کرتی تھی تاکہ سیکٹری اور چپڑاسی کی حاضری لگے. میں نے اپنے دور میں میرے خلاف دیکھیں نا, میں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. عمران خان کے بارے میں ایک جو ہے میں آپ نے ایک فتویٰ سا دے دیا. نہیں, فتویٰ نہیں دے, دیکھیں میری رائے ہے, میری رائے ہے. ایک وفاقی وزیر کی رائے بڑی نہیں بڑی نہیں اہم ہے کہ میں نے آ کے یہاں دیکھا ہے ادارے اس طرح تباہ ہو چکے. کس کو دے دیں حکومت؟ نہیں, حکومت چلے دیکھیں, حکومت جو ہے وہ حکمران وہ ہیں, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ملت کا مقدر. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ عوام کے ریئل نمائندوں کو دے دیں. یہ ریئل نمائندے کون سے ہیں مجھے بتائیں, جو جینون بتا دیں, جینون ووٹوں سے ہیں. یہ سرمایہ دار جو ہے, سر جی مجھے جینون بتائیں. سرمایہ دار, جگیردار, وڈیرے, لٹیرے. آپ کو ابھی تک پرویز مشرف, ایوب خان, بھٹو, بے نظیر بھٹو اور آپ کو عمران خان, یہ رول آف, یہ رول کوئی بھی پسند کوئی بھی آ جائے گا, کوئی بھی آ جائے گا. رول آف بزنس اگر یہی رہا تو وہ بھی ناکام ہی جائے گا. نہیں تو پھر دیکھیں نا, کسی کو موقع تو دینا. نہیں, موقع کتنا 3 سال سے زیادہ, مطلب یہ میں بھی یعنی سینٹری ورکر 1800 سینٹری ورکر یہاں 3 ماہ کی تنخواہ ہے, یعنی جوتے کھا کے مطلب میں نے آ کے دلوائی ہے. یعنی جو نواز شریف کے وقت میں بھی یہی ہوا, اپنا یوسف رضا گیلانی کے دور میں بھی جلوس نکال کے تو ہیں صفائی کرنے والے. تو آپ اندازہ لگائیں, یعنی وہ بھی وہ فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہیں یہ اپنا الیکشن لڑائی لڑتے ہیں,
اور سارے سرمایہ ایک ہی یہ کب نہیں ہوا, یہ کب لڑائی نہیں ہوئی, نہیں تو کب نہیں ہوئی؟ بات یہ کہ میں تو حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. حق اور سچ کی آپ نے ہمیشہ بات کی ہے, لیکن اس بات میں مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ جب جس کے وفاقی وزیر رہے ہیں, آپ نے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے خاکی لباس پہنا, آپ نے دروازے کھول دیے, کرپشن نہیں ہے سر, وہ میں قرضہ نہیں, آپ سویرے قومی ترانہ کرایا کرتے تھے, جھنڈا لہرایا کرتے تھے, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ اس بادشاہ, اس شہنشاہ, اس صدر پاکستان, اس وزیر اعظم کے خلاف کبھی ایک لفظ نہیں بولے جس کی کابینہ کیا ممبر ہوتے تھے؟ نہ میں اس وزیر اعظم کو الیکشن سے 70,000 ووٹوں سے ہرا کے آیا تھا, اور پھر میں نے کہا تھا کہ جو میرے گھر چل کے آئے گا, یہ گھر چل کے آئے تھے دونوں, نواز شریف بھی اور اپنا بے نظیر صاحب, دونوں گھر چل کے آئے تھے. بات یہ کہ میں کسی کا, میں چاہ رہے کہ کسی سے غلطی سے میں نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی. اس کو نواز شریف کو واپس آنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ مطلب کہ لانے والے ہیں, اگر تو پبلک لاتی ہے, صحیح نکالا گیا کہ نہیں؟ نکالا گیا, صحیح نکالا گیا, صحیح نکالا گیا. ہاں وہ مطلب کہ جو جس نے اتنا, اس کے بیٹے سارے باہر, اس کا سرمایہ باہر, سب کچھ اس نے مطلب یہ ادارے تباہ کرنے میں. جی مجھے کوئی ایک آدھ بندہ تو بتائیں نا. میں نہیں ایک بندہ, مجھے آپ بتائیں, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ایک بندہ, کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے. میں خود جو ہے جے سالک اپنا نیشنل رائٹ موومنٹ کا پارٹی کا اعلان کر دیا ہوا, جس کا پرچم جو خاکی اپنا جو ٹاٹ ہوگا, ٹاٹ جو ہے انکساری اور خاکساری کی نشانی ہے. اس سے ٹاٹ سے تو کوئی باتیں مسئلے حل نہیں ہیں. نہیں مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ کا لباس نہیں سالک صاحب, آپ عمران خان کو نکالنے کے لیے اس طرح آپ نے کہا کہ جیسے آپ کو اگر موقع ملے تو آپ 1 منٹ اس کو بالکل نکال دیں, لیکن اس کے لیے جب آپ کسی چیز کو کوئی کمرہ خالی کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ سجانے سنوارنے کے لیے آپ کے پاس کچھ یہ لانے والوں کو پتا ہوگا نا کہ کیسے کرنا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ نہیں, میں نکال دیا اپنے دل سے, میں نے اپنے دل سے. آپ کے خیال میں جو پاک آرمی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اپنا کردار صحیح ادا کر رہی ہے؟ وہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ ہماری محب وطن یعنی جو قوم کو موٹیویٹ کر رہی ہے, وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے یہ بالکل ان پر الزام نہ لگائیے. الزام نہیں ہے, نہیں وہ نہیں, سنیں نا, یہ آئی ایس پی آر نے باہر جو بھی حکومت ہوگی ان کے ساتھ ہوں گے. وہ کل اور وزیر اعظم, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کو ادھر, میں حکومت ہوں, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. میں حکومت ہوں, میں ان کو ٹی اے ڈی اے دیتا, ان کو میں سب کچھ. یہ وزیر جو میرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, میں بھی تھا وزیر, میں آپ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا, اس لیے یہ نہیں, یعنی آرمی ہمارے ساتھ ہے, ہم حکمران تو میں ہوں. عوام آپ دیکھیں نا, سینیٹری ورکر کا تو آپ نے اس لیے اٹھایا کہ وہ آپ کے اس سے نہیں, وہ مظلوم طبقہ تھا. صبح میں نے ہر دھرنے میں جب سے آیا, میں 31 جنوری سے آیا, ہر دھرنے میں شامل ہوا. وابڈا کو ہوا, اس میں شامل. مزدور نکلے ہوئے باہر نکلے ہوئے مزدور, تو میں ہر دھرنے میں شامل ہوں. دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, دھرنے میں آپ ضرور شامل ہیں, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ غریب طبقہ ریڈی والا بھی ہے, یہاں پہ لیکن آپ زیادہ اپنے جو مجھے انوائٹ کرے گا میں تو اس کے ساتھ, مجھے کوئی انوائٹ, مجھے ٹیچر جب یہاں ہوتے ہیں پاکستان میں, آپ توہین رسالت کے جو بھی کرتا ہے آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ امریکہ میں تھے آپ کی طرف سے کوئی بیان نہ توہین شان رسالت کے بارے میں ابھی ہم اپنے جہاں جو لال مسجد کے مولانا عزیز صاحب ان کے پاس گئے تھے, ہم نے ان کو بتایا تھا کہ جی ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ یعنی ہمارے خدا نہ خستہ نعوذ باللہ ہمارے ہاں توہین کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو گواہ ہیں وہ جھوٹی گواہی دے کر غلط اسے استعمال کرتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ غلط استعمال نہ کیا جائے. صحیح. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ ہمیں اگر وزیر اعظم بنانے کے لیے اگر آپ مجھے صرف اجازت دے دیں تو بننا میرا اپنا کام ہے. دیکھیں آئین کے تحت تو آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا, لیکن اگر آپ کو بنا دیا جائے کسی بھی لحاظ سے تو آپ کیا 3 سٹیپ اٹھائیں گے جو عمران خان نہیں اٹھا رہا؟ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے, میں اپنی قوم کو ایک نیشنلزم کی طرف لے کر آؤں گا. آگے کیا خیال ہے آپ کا نیشنلزم کی طرف؟ نہیں نیشنلزم, کیونکہ یہاں پر کوئی نیشنل سینٹر نہیں ہے. کیسے لائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں ہر ملک میں نیشنل سینٹر ہوتے ہیں. ملک کے امریکہ کا یہاں نیشنل سینٹر ہے, برٹش نیشنل سینٹر ہے. چلے ان کو چھوڑے نا, دیکھیں قومیں کیسے ہم اس کے مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. یہاں پر ہیں ہمارے ملک میں نیشنل سینٹر بنے ہوئے ہیں. ہمارا اپنے ختم ہو گئے ہیں, وہ بھی ختم ہو گئے. نہیں جی, ہمارے پہلے تھے اب ختم ہو گئے. نہیں, جو پاکستانی نیشنل سینٹر تھے 28 تھے, وہ بھی تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. وہ آپ کے دور میں ختم ہوئے. میرے دور میں نہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب نے بیچے تھے. اچھا, میں نے اس وقت رولا کہ خدا کے لیے نیشنل سینٹر کے اندر ایک نیشنلزم پیدا ہو. پہلا میرا یہ کہ نیشنلزم انکساری, خاکساری, یہ جو پروٹوکول ہے نا,
ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्लास क्लास ग्लास। अच्छा चले दूसरा स्टेप बताएं। एक पहला दो हो गए ना, दो हो गए, चलें दो हो गए, ठीक है। तीसरा बताएं। तीसरा ये कि मैं ये सबसे पहले रूल ऑफ बिजनेस को चेंज करूंगा और इंसाफ जो है यानी जैसे कि यानी अपना ये मसाके मदीना की बात कर रहे हैं, वो भेस बदला करते थे, वो भेस बदल के जाके उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर मेरे दौर में कोई यानी दरिया जदला में कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं जवाब दूंगा। यानी उस वक्त देखिए कि 1 लाख ठीक है 40,000 मुरब्बा फुट की जगह थी उनके पास। ठीक है। अच्छा जे सालक साहब, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो पाक आर्मी है उसको भी जो इक़्तिदार हो उसमें उसको शामिल रखना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखिए ये इक़्तिदार में शामिल रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल लॉजिक ही कोई नहीं है, वो ऑलरेडी वो इदारों के मतहत है, तो शामिल क्या मतलब है? नहीं, आइन में तरमीम करके ना। नहीं, आइन में तरमीम करके मतलब क्या, यानी आइन में तरमीम करने की जो आइन इजाज़त नहीं दे रहा ना, तो अभी तरमीम करने के लिए। अच्छा चलें, अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बैलेट है उसकी जो खुफिया तरीके से जो बैलेट देने का तरीका है उसको चेंज करके शो ऑफ हैंड होना चाहिए, आपका ज़ाती ख्याल क्या है? कितने मुनाफकत कर रहे हैं कि एक तरफ कह रहे शो हैंड और जो माइनॉरिटी है उसको नशिस्तों को सिलेक्शन से ले रहे हैं, कैसे मुनाफिक लोग हैं। कौन मुनाफिक लोग हैं? यानी जो यानी करवा रहे हैं पार्लियामेंट वाले, सारे पार्लियामेंट वाले नहीं, कोई पार्लियामेंट सियासी वाले जमात जो करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है? आप जो कह रहे हैं कि जी शो हैंड किया जाए, पीटीआई कह रही है ना, पीटीआई है कह रही है, पीटीआई हमारे पीटीआई के इतने खिलाफ क्यों? नहीं, मैं खिलाफ नहीं, मैं किसी के खिलाफ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं मुल्क का मुहिब्बे वतन हूँ, मैं मुल्क का खैर ख्वाह हूँ। मैं समझता हूँ कि एक तरफ कह रहे हैं कि शो हैंड करो और माइनॉरिटी को सिलेक्शन में क्यों लेते हैं? कैसे कर रहे हैं? उनको भी शो ऑफ हैंड के तरीके से नहीं, उनको यानी आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर कोई नुमाइंदगी नहीं। आपको तो दौरे वोट आपको मिल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसे कंफ्यूज होंगे लोग सुनने वाले। सही, कंफ्यूज। मैं चाह रहा हूँ आज आपको बुलाया इसलिए कि आप कंफ्यूजन दूर करें, हमारा भी कंफ्यूजन दूर करें, हमारे सुनने और देखने वालों का भी कंफ्यूजन। बात ये कि कंफ्यूज ये होंगे कि दोहरा वोट कौन सा दोहरा वोट। बात ये कि हमारे जो नुमाइंदे इस वक्त असेंबली में गैर आइनी हैं, गैर जमहूरी हैं, वो बैलेट पेपर के जरिए नहीं आए, सीक्रेट बैलेट यानी स्पेशल सीट्स पे आए हैं। स्पेशल सीट है ही नहीं, यानी आइन स्पेशल सीट सिलेक्शन देता ही नहीं है। ये 226 आर्टिकल की वायलेशन के तहत है। अगर इंसाफ यहाँ प्रोवाइड किया जाए तो ये जो मौजूदा असेंबली है गैर आइनी है, गैर यानी आइनी है और गैर आइनी वज़ीर आज़म है, चले नहीं तो ले जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि ये कहेंगे कि जी माइनॉरिटी के लोग जो है वो चलने नहीं इनको दे रहे। मैं नहीं माइनॉरिटी, मैं ये समझ रहा मेरे साथ शिया भी है, सुन्नी भी है, वहाबी भी है, बरेलवी भी है, देवबंद भी है, नक्शबंद, हम एक क्लास है, हम गरीब एक क्लास है। ये 2% वो कोई किसी पार्टी में कभी घुंघरू की तरह बचता ही रहा। एक ऐसे वजीर है जो 7 यानी टेन्योर में वजीर रहे, पता है ऐसे होते हैं। आप भी वजीर हैं? मैं एक दफा वजीर रहा, 4 दफा मैंने रहे हैं, 4 दफा इलेक्ट होके आया। नहीं इलेक्ट हो ठीक है, इलेक्ट पूरे मुल्क से इलेक्ट होके आया। उसको तो बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, बड़ा मुश्किल था। सही एक वजीर एक टाइम पे वजीर रहा, लेकिन मैं हर पार्टी में हर हुकूमत में। अच्छा चलें बस इसको ख़त्म करते हैं। जब आप वजीर रहे, मुझे ये बता दें कि आपने चले उसको जो आपका सिक्योरिटी वाला था उसको क्लर्क का दर्जा दे दिया, और जो आपका नायब कासद था उसको और कोई दर्जा दे दिया, दरवाजे खोल दिए। काम आपने इस मुल्क के लिए, इस पूरी कौम के लिए क्या? मैंने पूरी मुल्क के लिए कि मेरी माइनॉरिटी से तासुब था, नफरत था, मैंने अपनी कौम को यानी बेदार किया, यानी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की। वहाँ पर उस वक्त लिखा जाता हमामों में मसीहों का गैर मुस्लिम का नहाना मना है ना, यानी जहाँ तक कि यानी होटल में लिखा होता था कि खाने से पहले मतला फरमाएं, यानी उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। नहीं आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको कई जगह पर अभी भी ना पहले था, कई जगह अब नहीं, मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने नहीं आपको यहाँ नहीं देखा, इस्लामाबाद में नहीं देखा होगा। उस वक्त मैं 30 साल में तो 45 साल तो मुझे हो गए हैं। अब मैंने 15 साल जो मेहनत की थी वो ख़त्म हुआ। बात ये है ये जो हकीकत है, और ये जो आज इस्लामाबाद ने कच्ची वादियों को मैंने मालकाना राइट दिए, मास्टर प्लान को चेंज किया, खुदा का शुक्र है कि इस्लामाबाद में मसीह जो है, नहीं तो वरना एक नवाज शरीफ वज़ीर कहता था कि ये गरीब जो है यानी इस्लामाबाद में बदनुमा दाग है, मैंने ख़त्म करूँगा। इसलिए यानी यहाँ पर मैंने केस इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग है कि मैंने मास्टर प्लान में जो थे सेक्टर जो आपके बने थे उनमें गरीबों के यानी जो छोटे प्लॉट्स हैं ना धोबियों के। अच्छा चलें ठीक हो गया। फिर चूँकि टाइम हमारे पास कम है, शराब के परमिट की आपने बात की,
آپ کے اپنے جو بندے ان کی نشاندہی کریں, ان کے نام لیں, جن نہیں لوگوں نے جو شراب بنانے کے کارخانے ہیں. نہیں کارخانے ان کی نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو پرمٹ دیتے تھے جا کے وہ گتے کھولنے کی, دکانیں کھولنے کے. ہر غیر مسلم کے پاس شراب کا پرمٹ ہوتا ہے, پرمٹ ہے, وہ اس کا انڈیویجول ہے. ہم تو یہ بھی کہہ چکے کہ بند کرو. اس کو مانتے ہیں نا مس یوز کرتے ہیں. نہیں مس یوز کر رہے. ہم نے تو اسلامی شریعتی کورٹ میں گئے تھے, مولانا شرانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے, اس کی کمائی آپ کھا رہے ہیں, سارے بجٹ میں شامل کر رہے ہیں, پورا بجٹ حرام کر رہے ہیں. آپ کسی لاجک پر نہیں آ رہے. انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا, آج تک نہیں جواب دیا. بات یہ ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو گورنمنٹ دے دی جائے؟ مطلب مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ اگر پبلک دیتی تو ہمیں کیا اعتراض ہے. مطلب آپ اپنا سپورٹ بتائیں نا. دیکھیں میں تو کہتا کہ مجھے ووٹوں میں تو مجھے پبلک دے دے گی, ووٹوں میں جس کو دے دے. نہیں ویسے میں آپ کی رائے نہیں, میں کوئی رائے, میں پبلک کی رائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس ملک کے اچھے وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیں میں بندوں کی نہیں, میں تو پبلک جس کو چاہے. دیکھیں نا جب آپ عمران خان کو نکالنے کی کوشش, عمران خان کو میں نے نکالنے کی میں نے اداروں کی تباہی کے بتایا کہ مہنگائی کے بارے میں کہا. مہنگائی اتنی ہے کہ آپ حلیم کی دکان پر جائے 200 روپے کی حلیم ہے, وہاں پر یعنی وہاں چلے جائیں آپ, یہاں دال کی دکان پر 200 کی دال ہے, آپ کے پریس کلب میں چلے جائیں 100 روپے کی چکن ہے. اب دیکھیں مہنگائی کی بات, اگر حکومت کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے تو میں اور موقع دوں. بس چلیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس کو نکالتے ہیں, عمران خان کو سارے مل کے نکالتے ہیں, سر ہم سارے الیکشن تو پھر آ جائے گا, تو پھر آپ کہیں گے پھر نکالو اس کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ بتائیں کہ کس کو سپورٹ کریں, کس کو ووٹ کریں. نواز شریف کو ووٹ کریں, آصف زرداری کو کریں, بلاول بھٹو کو کریں, مولانا فضل الرحمان کو کریں, سب کو دیکھ تو پھر کوئی اوپر سے اترے گا, کوئی ایک بندہ آئے گا. ہر دور میں موسیٰ پیدا ہوا ہے, ہر دور میں موسیٰ پیدا ہوا ہے. یہ نہیں کہا یہ ہم مایوس نہیں ہیں. میں اپنی پوری سر جی مایوس تو نہیں ہے, ابھی عمران خان کو ہم نکال دیتے ہیں. نہیں نکالنا نہیں, ایسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کو نکال دیں تو ادارے تباہ ہو جائیں گے, ادارے تباہ ہو جائیں گے, پھر سنبھالے نہیں جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کنٹرول کریں نا, کنٹرول کریں. تو پھر یوں کہیں نا کہ کنٹرول کریں. یہ مشورہ دیں آپ کہ آپ اگر حلیم کی دکان پر حلیم کو چھوڑ دیں, مثال کے طور پر ان کے ٹوٹل کریں, ٹیکس دیکھیں کتنا دے رہے. یہ ٹیکس لو, حکومتیں چلانے کے لیے آپ کی حکومت بالکل نظر ہی نہیں آ رہی کہ کہیں حکومت ہے. چلیے جیسا الگ صاحب آپ کا بہت شکریہ, پھر کبھی آپ کو بلائیں گے. اور میرے بہت جذبات ہیں, میری بڑی خواہش ہے کہیں ٹائم لمبا کوئی اینکر سنے تو لمبا ٹائم دے, پھر یعنی آئیں, یعنی اس ملک کو بچائیں. ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. ایک مرتبہ پھر پاکستان زندہ باد.